بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا ہے جس نے نہ تو اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیسے دی اور وہ کیا وجہ تھی؟ تو اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی ان باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ تو اس خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا اور آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے میرے لباس سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھنے کا کہا جائے اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھنے کا کہا جائے، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی تو یا شہید ہوتا ہے۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس نے جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ایک جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں۔
اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، مگر میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہ کیا، ایک بھی روزہ نہ رکھا، ایک بھی حج نہ کیا اور کوئی زکوٰۃ بھی ادا نہ کی، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ تو اندازہ کیجئے اگر کچھ لمحہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ عزیز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔